جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں یہودی 71 فرقے میں، عیسائی 72 میں، میری امت کتنے فرقے بڑھ جائے گی؟ 73۔ جب پوچھا رسول اللہ کون نجات پائیں گے، جنت میں جائے کون سے لوگ؟ کیا فرمایا؟ من انا علیہ و، جس پر میں ہوں اور میرے اللہ، ادھر سوچو، صرف اپنا نہیں بتایا، جس پر میں ہوں اور ہمارے صحابہ ہیں، وہی الجماعہ، یہی وہ جماعت ہے، یہی صحابہ ہی کی جماعت ہے۔ اس سے اندازہ لگ گیا دوستو کہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم منہج کو سمجھیں اور صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ اسی لیے اسلام کو برباد کرنے کے لیے جتنی سازشیں کی گئی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، سب کا شر ختم کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، اور اسلام غالب آیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے زمانے تک کفار اور مشرکین نے اسلام کو مٹانے کی جو کوشش کی تھی، جو انداز اختیار کیا تھا، اب دنیا میں بدل دی۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابو بکر عمر کا زمانہ ہوا، اب جہاد کے ذریعے نہیں، لڑ کر کے ذریعے اسلام نہیں مٹانا ہے، بلکہ فکری طور پر اب مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ اور اس کام کے لیے شیطان ابلیس نے اپنا چیلا عبداللہ ابن سبا کو تیار کیا۔ اس نے نہ اللہ پر اعتراض، نہ قرآن پر اعتراض، نہ کسی آیت اور حدیث کی مخالفت، بس اس نے صحابہ کو غیر معتبر قرار دینے کی، بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کا جو معیار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے، ان کی ذات کو اگر مخدوش کر دیا جائے، مشکوک کر دیا جائے، ان کو غیر معتبر قرار دیا جائے، تو اب حدیث و قرآن کا ہر انسان اپنی منمانی تفسیر کرے گا اور نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوں گی، تعویل و تحریف چلتی رہے گی۔ اسی لیے اس نے عثمان بن عفان سے لے کر کے آخر تک صحابہ کرام کی مخالفت کی، اور اس کی نسل آج تک جو باقی ہے، آپ ذرا دیکھیں، آج تک ان کی لڑائی کسی غیر مسلم سے نہیں ہوئی، اسلام کو مٹانے کے لیے صرف اہل سنہ والجماعت کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، اور اس کے بعد تمام سب، یعنی یہاں تک بات کر ڈالے کہ سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، 3 صحابی مسلمان رہ گئے تھے، باقی سب کافر ہو گئے تھے۔ اب اتنا ایسا فتویٰ دے دینے کے بعد اور یہ عقیدہ پیدا کر دینے کے بعد اب کتاب و سنت سمجھنے میں انسان کیا ہو گیا؟ وہ آزاد ہو گیا۔